رات کی تاریکی میں ایک درد ایسا چھپا ہے جو 1400 سال بعد بھی دلوں کو لرزا دیتا ہے۔ یہ رات صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک صبر کی عظیم داستان ہے۔ یہ رات ہے شام غریبہ کی، وہ رات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی، جن کی رگوں میں علی کی شجاعت اور فاطمہ کی عصمت بہتی تھی، اپنے اصحاب اور اہل بیت سمیت کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، ریت سرخ ہو چکی تھی، امام حسین علیہ السلام میدان میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، علی اکبر، قاسم، عباس، اصغر، اور آج آخری چراغ بجھنے کو تھا۔ امام نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کو آخری نصیحت دی، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو کم از کم میرے بچوں پر رحم کرو۔ لیکن ان کے سروں پر تلواریں تھیں، دلوں میں حرص تھی اور زبانوں پر کلمہ تھا، مگر دل یزید کے دربار کے غلام تھے۔ ابن سعد کے حکم پر شمر نے آگے بڑھ کر وہ ظلم کیا جس کے بعد انسانیت ہمیشہ شرمندہ رہے گی، یعنی حسین کے حلق پر تلوار رکھی گئی اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ابھی لاشوں سے خون بہہ رہا تھا کہ عمر بن سعد نے حکم دیا، خیموں کو آگ لگا دو۔ بیبیاں بچیاں صحرا میں ننگے پاؤں جلتے خیموں سے چیختی نکلی۔ کوئی بچی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، کوئی ماں علی اصغر کا خالی دامن دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب نے امام سجاد کو چادر میں لپیٹ کر نکالا۔ امام زین العابدین جواں تھے مگر بیماری کی شدت سے بے حال، زنجیروں میں جکڑے، بخار میں تپتے مگر صبر کی اعلیٰ ترین مثال۔ بی بی سکینہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، پھوپھی اماں میرے بابا کو بلا دیں، مجھے ان کے سینے پہ سونا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں۔ اگر حسین اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوئے تو پھر کون ہوا؟ اگر ان کی یاد ایمان نہیں تو پھر ایمان کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ حسین کو چاہنا اللہ کو چاہنا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھے جو وہ ایمان سے دور ہے۔ بی بی زینب نے جلتے خیمے کے سائے میں نماز ادا کی، خاک آلود چہرہ، ننگے سر، تپتی زمین مگر لبوں پر سجدہ جاری۔ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان آپ نے آج دین کو زندہ کر دیا۔ اگلی صبح نواسہ رسول کی بیٹیاں قید ہو چکی تھی، گردنوں میں رسی، ہاتھوں میں توق اور زخمی جسم، تھکے قدم۔ جن کے دروازے پر جبریل آتے تھے وہ آج بازاروں میں گھسیٹی جا رہی تھی۔ شام غریبہ صرف آنسو بہانے کی رات نہیں، یہ عہد کی رات ہے۔ یہ رات ہمیں کہتی ہے کہ حق کے لیے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، جب سب بیچ دیں تب حسین بن جاؤ، جب چادریں چھینی جائیں تب زینب کی طرح آواز بلند کرو۔ مگر آج کا مسلمان فرقوں میں بٹ چکا ہے، کہتا ہے یہ سب شیعہ کی بدعت ہے، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ یاد دین سے ہٹ کر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، کیا نبی نے احد کے شہداء کو یاد نہیں کیا؟ کیا نبی نے حضرت حمزہ پر آنسو نہیں بہائے؟ کیا بی بی فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنوں دن روتی نہیں تھی؟ تو پھر حسین پر رونا کہاں کی بدعت؟ کربلا میں کلمہ پڑھنے والے ہی نواسہ رسول کو قتل بنے، انہی کے ہاتھوں علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست کیا گیا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، عباس کے بازو قلم ہوئے اور حسین کا سر کاٹا گیا۔ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اور شام غریبہ اس ظلم کے بعد امت کی خاموشی کا آئینہ ہے۔
کربلا ہم تمہیں بھولے نہیں۔ اے زینب، آپ کا پیغام آج بھی ہم پہنچاتے ہیں۔ آج کی شام ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ دین فقط زبان سے نہیں قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ آج اگر تم شام غریباں کے چراغ بجھانے چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ چراغ زینب کی انگلیوں سے جلائے گئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔